ایک مسئلہ نماز وتر کے قنوت کے سلسلے میں اور 40 مؤمنین کے لیے دعا کرنے کے سلسلے میں یہ سوال کیا گیا ہے ہمارے مراجعین تقلید سے کہ نماز وتر میں 40 مؤمنین کے لیے دعا کرنا مستحب ہے، اور کیا یہ 40 کا جو عدد ہے یہ توقیفی ہے، یعنی نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، یا انسان کی مرضی ہے کہ جس قدر مؤمنین کے لیے چاہے دعا کرے؟ تو اس سلسلے میں مقام معظم رہبری کا بھی فتویٰ ہے، حضرت آیت اللہ مکارم وغیرہ کا بھی، کہ انہوں نے فرمایا کہ 40 کا عدد مستحب ہے، 40 کا عدد مستحب ہے، لہذا اس میں نہ کم نہ زیادہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس مستحب پر عمل کریں تو 40 کے عدد کو مکمل کریں، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان 40 کے عدد کو بقصد ورود انجام دے، جیسا کہ مقام معظم رہبری نے فرمایا کہ یہ اس نیت سے کہ یہ 40 کا عدد ہمیں حکم ہے کہ استحباباً مستحباً اسے انجام دیں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ زیادہ مؤمنین کے لیے دعا کرنا چاہیں تو بقصد قربت مطلقہ انجام دیں، کہ مؤمنین کے لیے دعا کرنا جو ہے وہ مستحب ہے اور خداوند متعال کو پسند ہے، لہذا میں آگے چند مؤمنین کے لیے اور مزید دعا کرتا کہ آپ کا وہ مستحب بھی ادا ہو جائے کہ 40 کا عدد مکمل ہو، اور باقی مؤمنین کے لیے اپنی طرف سے اضافی بھی آپ کرتے جائیں دعا۔ تو لہذا 40 مؤمنین کے لیے دعا کرنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے، اور 40 کا عدد مستحب ہے، تو لہذا 40 کے عدد کو مکمل کریں۔ اور اس کے بعد حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی نے فرمایا کہ جس قدر مؤمنین کے لیے چاہے دعا کرے، لیکن عربی میں ہونا چاہیے۔ عربی سے مراد یہ کہ اللہم اغفر لی فلان، اللہم اغفر لی فلان، اس کے ساتھ آپ نام لگا، اللہم اغفر لی محمد، اللہم اغفر لی علی، مثلا اللہم اغفر لی حسن، اس طرح سے۔ مثلا اسے جو ہے قنوت کو بعنوان قنوت دوسری زبان میں آپ جیسا کہ پرسوں عرض کیا، اکثر جو ہے فقہا نے فرمایا کہ غیر عربی میں ٹھیک نہیں ہے، وہ قنوت نہیں ہے، اگرچہ آپ دعا کر سکتے ہیں ہاتھ اٹھا کے اسی قنوت میں آپ مومن و مومنات کے لیے اپنی زبان میں دعا کریں، لیکن وہ قنوت نہیں ہے۔ قنوت جو مستحب ہے وہ انہوں نے فرمایا کہ عربی میں انجام دیں۔ اب اس سلسلے میں فقہا نے فرمایا بہتر ہے کہ جو ہے ایسے شیعہ مؤمنین کے لیے دعا کریں کہ جو علناً فسق و فجور کے مرتکب نہ ہوتے ہوں۔ بعض شیعہ مثلا ایسے بھی ہوتے ہیں کہ علی الاعلان گناہ کرتے پھرتے ہیں، فسق و فجور میں مبتلا ہیں، انہیں چھوڑ کے ایسے مؤمنین کو مقدم کریں کہ مثلا جو علناً آشکارا فسق و فجور انجام نہیں دیتے۔ مؤمنین سے مراد وہ افراد ہیں کہ جو ولایت امیر المؤمنین، ولایت ائمہ اطہار کے قائل ہوں، ان کی ولایت کو ماننے والے ہوں، اگرچہ گناہ کے مرتکب بھی ہو جاتے ہوں، اگرچہ گناہ کبھی ان سے مثلا سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ ولایت اہل بیت کے ماننے والے۔ تو یہ ہے، ایسے مؤمنین کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ خداوند متعال نے یہ جو اجازت دی ہے کہ انسان نماز شب میں دعا کریں، یہ خود خداوند متعال کی رحمت واسعہ کی ایک نشانی ہے۔ خداوند متعال نے آپ کو یہ اجازت دی کہ آپ نماز شب ادا کریں اور اس میں دعا کریں، اور یہ خود ایک نعمت ہے۔ نماز شب کے لیے جاگنا نعمت ہے، اور نماز شب میں توفیق دعا خداوند متعال کی طرف سے عظیم نعمت ہے، اور ایک ایسی فرصت ہے انسان مؤمن کے لیے کہ خود کو بھی اور دوسروں کو بھی خداوند متعال کی رحمت اور فیوضات سے بہرمند کر سکے۔ کوئی دعا بیکار نہیں ہوتی۔ آپ نے دعا کی مؤمنین و مؤمنات کے لیے، حتماً مؤمنین و مؤمنات فیضیاب ہوتے ہیں، یا اس دنیا میں یا اس دنیا میں۔ تو یہ ایک عظیم فرصت ہے کہ ہم اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی خداوند متعال کی بارگاہ سے فیوضات الہیات طلب کریں۔
تو اس سلسلے میں لازمی نہیں ہے کہ آپ حتماً معروف مومنین کے لیے دعا کریں. معروف مثلا جو ہے فقہا اعظام جو معروف و مشہور ہیں، یہ لازمی نہیں ہے، بلکہ اس میں بہتر ہے کہ انسان اپنے عزیز ترین نزدیک ترین رشتہ داروں سے شروع کرے. مثلا والدین سے شروع کریں، پھر بہن بھائیوں سے شروع کریں، پھر اپنی اولاد کو شامل کریں، پھر اپنے مثلا خالاؤں کو شامل کریں، ماموں کو شامل کریں، مثلا اس طرح سے دادوں کو شامل کریں، دادیوں کو شامل کریں، مثلا پھر نانا نانی، پھر ان کے اس لیتے جائیں. چونکہ ان کے ساتھ صلہ رحم واجب ہے تو یہ مقدم ہے دعا میں، تو انہیں شامل کریں. اور اگر آپ میں حوصلہ نہ ہو تو آپ عمومی دعا بھی کر سکتے ہیں. کوئی اس میں ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے کہ بھئی 44 مومنین کس طرح گنتے جائیں، مثلا عربی میں ہونا چاہیے، ہم نہیں کر سکتے. عمومی دعا کریں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، خدایا تمام مؤمنین و مؤمنات کو بخش دے. یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن 40 کی عدد کو اگر مکمل کریں زیادہ بہتر ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ بنا برئن شائستہ ہے کہ دعا میں پہلے اپنے والدین، بہن بھائی، بیٹے بیٹیاں اور دوسرے رشتہ دار، اور پھر جو ہے مہم چیز یہ ہے کہ مادران ائمہ اطہار علیہم السلام، دختران ائمہ اطہار علیہم السلام، اور اس کے بعد شہداء اور علماء فقہا کو بھی آپ شامل کریں. ترتیب سے آپ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ایک رات میں یہ سب. ایک دن آپ اپنے رشتہ داروں کو 40 کی عدد گنیں، اگلے دن آپ مثلا 40 شہداء مثلا یا 40 فقہا مثال کے طور پہ. ایک شب آپ نماز وتر کے قنوت میں مادران ائمہ اطہار کو آپ جو ہے دعا میں شامل کریں. ائمہ اطہار یک بیک خوشحال ہوں گے اور آپ کے لیے دعا بھی دیں گے. اس کا جو چھوٹا سا فائدہ ہے وہ یہ کہ آپ بھی اور آپ کی اولاد بھی اگر سیکھیں تو یہ مادران ائمہ کے ناموں کو یاد بھی کر سکیں گے کہ اگر آپ انہیں جب آپ یاد کریں گے پھر آپ بتا دیں گے انہیں. عموماً ہمارے لوگ نہیں جانتے ائمہ اطہار کی جو مادران گرامی ہیں، ماؤں کے نام نہیں جانتے. تو مستحق ترین افراد، چونکہ ائمہ اطہار ہمارے اولیاء نعمت ہیں اور اسی طرح سے ہمارے لیے جو ہے وہ مہم ہے، ان کے حقوق واجب ہیں، تو زیادہ مستحق ہے کہ ائمہ اطہار کی جو مادران گرامی کو جو ہے اپنی دعاؤں میں شامل رہیں تاکہ ائمہ اطہار بھی ہمارے لیے دعا کریں. مثلا یہ ایک دفعہ نام میں پڑھوں گا آپ کی خدمت میں. حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا مادر پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ دعا میں کیسے اللہم اغفر لآمنہ مثلا. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا مادر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کے لیے آپ دعا کریں. اسی طرح حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا مادر آقا امیر المؤمنین، ان کے لیے دعا. پھر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مادر حسنین شریفین علیہم السلام، اور اس کے بعد حضرت شہر بانو مادر آقا امام سجاد علیہ السلام، فاطمہ بنت الحسن علیہ السلام کہ مادر آقا امام باقر علیہ السلام، اور اسی طرح فاطمہ ام فروا سلام اللہ علیہا مادر آقا امام صادق، اور حمیدہ مصفات مادر آقا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، نجمہ سلام اللہ علیہا مادر آقا امام رضا علیہ السلام، سبیکہ یا خیزران مادر آقا امام جواد علیہ السلام، سمانہ سلام اللہ علیہا مادر آقا امام علی النقی علیہ السلام، اور حدیث یا سلیل مادر آقا امام حسن العسکری علیہ السلام، اور حضرت نرجس یا نرگس یا سوسن مادر حضرت آقا امام زمان علیہ السلام. ان کے لیے دعا کریں. تو یہ ہنر مومن ہے کہ کوشش کریں کہ جب آپ اس دنیا سے جائیں قیامت کے دن، جب آپ میدان حشر میں آپ اٹھیں تو تمام انبیاء آپ کو جانتے ہوں، تمام مادران ائمہ آپ کو جانتے ہوں، شہداء آپ کو جانتے ہوں، جانے پہچانے ہو جائیں. اس لیے یہاں دعا کریں. مثلا آپ سلام کریں، جیسا کہ اس دن بھی عرض کیا
کہ انسان جب نشست و برخاست میں ہمیں حکم ہے کہ ہم مثلا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین مثلا شاید قرآن میں بھی ہے، یہ پڑھا کریں. اس میں دیکھیں خدا متعال کی توصیف ہے اور جو ہے انبیاء علیہ السلام کے سلام ہے. تو تمام انبیاء کل آپ کے لیے دعا فرمائیں گے کہ انہوں نے بارہا سلام کیا ہمیں، اس کے سلام آتے رہے. ائمہ اطہار بھی اسی طرح سے روزانہ اگر آپ سلام کریں کہ پیغمبر اسلام کو اگر ایک سلام کریں السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم وعلی اہل بیتک وعلی الائمۃ المعصومین، پیغمبر اسلام کے ساتھ 14 معصومین باقی 13 معصومین، اور السلام علیکم وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین، تمام انبیاء پہ سلام مثلا. تو تمام انبیاء کی خدمت میں آپ کا سلام پہنچ جاتے ہیں. اور اگر آپ نے اس کے ساتھ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جو آپ کو سب کو یاد ہے کہ ہم پہ اور تمام صالح خدا کے بندوں پہ سلام، قیامت کے لیے سب پہچانیں گے کہ انہوں نے روزانہ ہماری خدمت میں سلام بھیجا ہے. تو یہ ہنر مومن ہے کہ کسی کو خالی نہ رکھیں. قیامت کے دن حضرت آدم کہیں کہ ان کام سے کوئی رابطہ ہوا ہی نہیں ہے. تو یہ جو سلام ہے مختصر ترین چیز لیکن انسان کو جو ہے پیوند لگانے والی چیز ہے انبیاء کے ساتھ، ائمہ اطہار کے ساتھ اور شہداء و جو ہے فقہاء علیہ السلام کے ساتھ. تو لہذا بہتر ہے کہ انسان اپنے نماز وتر کے قنوت میں 40 بہت سارے جو ہیں 40 کا عدد ہے، یہ خود معین کر سکتے ہیں. مثلا مادران ائمہ، دختران ائمہ، اسی طرح سے باقی اور اپنے رشتہ داروں سے بھی، پھر شہداء میں سے بھی، پھر اپنے دوستوں کی ایک فہرست انسان مرتب کر سکتے ہیں تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ اس جو ہے منبع فیض الہی سے فیضیاب ہو سکیں.